اچھا تو اللہ یاری صاحب نے ابھی یہ کہا کہ روافظ اور اللہ یاری صاحب کا موقف یہ ہے کہ جو آدمی بھاگے وہ صرف گناہ کبیرہ نہیں ہے، وہ کفر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے لیے انشاءاللہ وہ ثابت کریں گے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تمام ناظرین سامعین دیکھ رہے ہیں کہ یہ کفر ثابت کریں گے، میدان جنگ سے بھاگنا یہ کفر ثابت کریں گے. لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی خوف کے بغیر کوئی آدمی چلا جائے، آواز نہیں آ رہی، تو پھر اس آواز آ رہی ہے. السلام علیکم، آواز صحیح ہے، آ رہی ہے؟ جی وہ ٹھیک. اچھا طارق بھائی آ رہی ہے؟ اچھا جی انہوں نے کہا کہ کیا اگر وہ خوف بغیر اگر وہ چلا جائے، اس کی مختلف صورتیں ہیں. جب انشاءاللہ تعالی ہم میدان میں آئیں گے، میدان مناظرے میں، یہ اگر یہ تھوڑی سی وہ بہادری وہ کر کے وہ آ جائے تو انشاءاللہ پھر اس مسئلے کو صاف کریں گے. لیکن میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دعویٰ کیا تھا حضرت عمر کا، اسے آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ حضرت عمر کا نام لینے سے کیوں ڈرتے ہو؟ آؤ نا میدان میں، ختم ہے. اور ہم بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں میرے محترم ناظرین، ہم کہتے ہیں کہ احد سے بھاگنا، ہم نہیں کہتے مطلقاً میں بھاگنا. جو لوگ احد میں بھاگے ان کے متعلق قرآن مجید میں تفصیل موجود ہے کہ یہ فاسق ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ دین سے خارج. یہ تصریحات کے ساتھ کئی آیات میں موجود ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہماری باتوں پہ توجہ دے جو ہم قیود لگاتے ہیں. دوسری بات یہ کہتے ہیں اگر کوئی خوف کی وجہ سے بھاگے تو پھر وہ فاسق ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ دلیل مصرح نہ ہو حدیث میں، روایت میں، تاریخ میں، کہ ہم نہیں کہتے بغیر خوف کے بھاگا، ہم کہتے ہیں مصرح نہ ہو. فلان شخص فرار ہوا ہے، بھاگا ہے، وہ ہمیں اس کے دل کی حالت میں نہیں معلوم کہ کس لیے بھاگا ہے. بھائی چھوڑ کے چلا گیا، ہو سکتا ہے خوف کی وجہ سے بھاگا، ہو سکتا ہے کوئی وہ تاریخ میں مذکور نہیں ہے. تو پھر آپ کا کیا موقف ہے؟ اپنا موقف واضح کرو نا، کیا فسق ہے یا نہیں ہے؟ عمر کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ عمر بہت سے بھاگے تھے، اس کے دلائل موجود ہیں ہمارے پاس. عثمان بھی بھاگے تھے، عثمان کا کیوں جواب نہیں دے رہے آپ؟ ختم ہوا ٹائم نہیں. اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح انہوں نے کہا نا کہ حضرت عثمان کا جواب، میں نے وہ جواب دے دیا اور میں بار بار اس پر میں دوبارہ نہیں جاؤں گا. میں نے اگر آپ اور آپ کے میڈیٹر کے درمیان روابط ٹھیک نہیں ہے اور اگر وہ آپ کو صحیح باتیں نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ میرا قصور نہیں ہے، پھر آپ ان کو ماڈریٹر نہ بنائیں. ٹھیک ہے، آپ کسی اور کا نمبر دے جو آپ کو موضوع بتائے گا. اگر انہوں نے آپ کو نہیں بتایا اور انہوں نے آپ کو پھنسا دیا اس جنگل کے اندر اور اس شیر کے پنجے کے اندر، تو وہ میرا قصور نہیں ہے میرے بھائی. ٹھیک ہے، تو آپ دوبارہ اپنے ماڈریٹر سے بات کریں کہ آپ نے مجھے موضوع 2 دن ہو چکے ہیں، آپ نے مجھے موضوع کیوں نہیں بتایا. تیسری بات، انہوں نے کاظمی صاحب نے مجھے خود کہا ہے کہ اختیار ان کا ہوتا ہے، آپ کا اختیار نہیں ہے. تو اختیار ان کا ہے. اگر انہوں نے جھوٹ بولا، میرا قصور نہیں ہے. تو حضرت میں نے حضرت عثمان، حضرت عمر پر بات ہوگی. اگر آپ کے پاس دلیل ہے، دلیل لاؤ. ختم. محترم ناظرین، یہ دیکھیں، اگر یہ عثمان کے متعلق، اب ہم بتائیں کیوں جواب نہیں دینا چاہ رہے. کہتا ہے میں نے بتایا کہ میں عثمان کے متعلق بات نہیں کروں گا. یہ کیا مطلب ہے کہ بات نہیں کریں گے؟ کیوں بات نہیں کریں گے عثمان کے متعلق؟ ہم کریں. دیکھیں، جب آپ خود مان چکے ہیں کہ جنگ سے فرار کرنا یہ فسق ہے، اور عثمان تو بالوضوف ہے، اس میں تو کوئی نزاع ہی نہیں ہے، اس میں تو آپ تضعیف نہیں لا سکتے نا کہ حدیث ضعیف ہے، کچھ بھی ہے، اس میں تو شکوک بھی نہیں لا سکتے، عمر کے متعلق بھی نہیں لا سکتے.